نقرأ الفاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب مسلم حسن صاحب ابن ہادی حسن صاحب، مرحوم نیاز فاطمہ بنت علی رضا مرحومین کے لیے ایصال ثواب فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين وجد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم من خلق الدنيا إلى بقائها ومن أول الآخرة إلى قيامها۔ أما بعد، قال الإمام الحسين عليه السلام: من وجدك ماذا فقد، ومن فقدك وماذا وجد۔ صلوات عنایت کریں محمد۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین، ایام بہت ہی مبارک ایام ہیں اور اللہ کی رحمت عامہ ہر مومن کو آواز دے رہی ہے کہ اس میری رحمت عامہ میں چلا آ۔ تجھے امنیت کی تلاش ہے تو میری رحمت میں ملے گی، تجھے رزق کی تلاش ہے تو میرے یہاں ملے گا، تجھے تمام مشکلات سے رہائی کی تلاش ہے تو ہمارے یہاں ملے گی، دنیا و آخرت میں بقا، اولاد، تندرستی، تمام وہ چیزیں جو ایک انسان کے لیے تصور ہو سکتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو انسان کی بقا کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے اور انسان کی دنیا و آخرت کے عروج اور ترقی آگے بڑھنے
کے لیے ضروری ہیں وہ تمام چیزیں ان دنوں رات میں میسر ہیں، اور یہ ہر فرد کو صدا دے رہی ہیں۔ اے اللہ کے ملائکہ گھر گھر در در جا کر کے تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں دعوت دے اور اپنے یہاں بلائے، کوئی ہے جو ہم سے اللہ کے خزانوں کو لے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ملائکہ یہ فردن ہو سکتا ہے اس فرد کو احساس نہیں ہو رہا ہو اللہ کی اس رحمت عامہ ہمارے دروں سے یہ کہہ کر کے نکل رہی ہو، کتنے سوتے ہوئے لوگ ہیں، کتنے اللہ سے غافل لوگ ہیں۔ اللہ تو اپنی رحمت عام جاری کرنے جا رہا ہے، لیکن یہ کتنے غافل ہیں کہ یہ رحمت عامہ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ایام بیض کہلاتے ہیں۔ ایام دن، میرے ساتھ مشکل یہ اردو بڑی گاڑی ہو جاتی ہے، تو میں نے بھی اب ارادہ کیا ہے کہ اس کو بہت اب ہلکا کر دینا ہے، تاکہ مقصد یہ ہے کہ مفہوم پہنچ جائے۔ یہ دن بہت معروف، روشن اور واضح دن ہے، یعنی جانے مانے دن ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ آج جو ہے ہر گھر سے ایک آدمی کو سرکاری نوکری ملنے والی ہے، اور ٹائم جو ہے وہ صرف آج رات بھر کا ہے، اس کے بعد جو گیا اس کو کوئی گارنٹی نہیں، پھر نہیں ملے گی، صرف آج رات۔ دیکھیں کیا عالم ہوگا، رات نہیں ہوگی، رات دن میں بدل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے ایک آدمی کو سرکاری نوکری ملنے والی ہے۔ یہاں پر آج کی راتوں میں، آج کے دنوں میں گھر کے ایک فرد کو نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی اتنی رحمت دے رہا ہے، وہ ایک فرد کو نہیں پورے گھر کو رحمت دے رہا ہے، زندہ لوگوں کو نہیں بلکہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر کوئی ان کی مغفرت کرنے والا ہو تو انہیں بھی بخشنے کو تیار ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ انسان کو جس کا یقین ہوتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، جہاں یقین نہیں ہوتا اس سے غافل رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں ہم۔ یہ آج کی تو رات جو ہے، آج کی رات معروف ہے ملائکہ کے درمیان میں، اولیاء کے درمیان میں، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے درمیان میں، انبیاء و اولیاء و اماموں کے درمیان میں۔ آج کی رات حاجات کو طلب کرنے کی رات ہے۔ یہ رات، آج ہم پریشان ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو اوقات ہیں اپنی دعاؤں کے مانگنے کے، ان اوقات سے ہی غافل ہیں۔ ہم انہیں ریسپانس نہیں دیتے، ہم انہیں اہمیت نہیں دیتے۔ آج بتائیے کتنے لوگ بیدار رہیں گے رات بھر؟ کتنے لوگوں نے اپنی کمر کو کسا ہے کہ ہم آج رات بھر، چونکہ ہم پریشان ہیں، ہم نے سوچا کہ صاحب آج کل دنیا میں نوکریاں کم ہو گئی ہیں، آج کل حکومتیں خلاف ہو گئی ہیں، اور کیا دنیا کی یہ ٹینشنیں ہم ذہن میں پالے ہوئے ہیں، اس کے لیے مایوس ہوئے جا رہے ہیں۔ ارے یہ حاکم کوئی بھی ہو، یہ سب وقتی ہیں، لیکن حکومت اصلی اس وحدہ لا شریک خدائے قدیر کی ہے۔
اس وحدہ لا شریک کی حکومت ہے، اس کی حکومت ہے کہ فرعون کا لشکر جناب موسیٰ کے ساتھیوں کو گھیر کر کے نہر کے کنارے، دریا کے کنارے لے آیا کہ اب یہ یہاں سے کہاں بھاگیں گے، اب یا تو یہ ہماری بات مانیں گے یا ان سب کو ہم قتل کر دیں گے۔ لیکن اللہ قدیر نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ بتا دیا، اے موسیٰ اس اپنے عصے کو پانی پر مارو، پانی پر مارو گے پانی الگ ہو جائے گا، راستہ بن جائے گا۔ اب دنیا کا، زمانے کا کوئی بھی فرعون ہو، کوئی بھی طاغی ہو، کوئی بھی ظالم ہو، اگر مومن ہے تو کوئی طاقت اس کو نہ رسوا کر سکتی ہے نہ ذلیل کر سکتی ہے۔ آج کی رات لیلۃ المناجات کے نام سے بھی مشہور ہے، آج کی رات لیلۃ الاستغفار کے نام سے بھی مشہور ہے۔ آج استغفار کی رات ہے، آج کے کچھ خاص دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے آج کی رات میں۔ اور اسی کے ساتھ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ کل کا دن عرفہ جانا پہچانا جن، یا کل کا دن عرفہ کیا دن ہے؟ کل کا دن ہے کہ جس دن اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت کی دعوت دی ہے کہ بندے میری اطاعت کریں، یہ عرفہ ہے۔ اور پھر عرفہ میں جب بھی بات ہوتی ہے، عرفہ میں دعائے عرفہ جو امام حسین علیہ السلام نے پڑھی ہے، جس میں توحید کا بہت ہی اچھا امام حسین علیہ السلام نے ایکسپلین کیا ہے، بہت اچھی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے توحید کی شان میں دعا فرمائی ہے۔ دوسری چیز غسل ہے، یعنی غسل کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو روز عرفہ ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، اور ایک امام سجاد علیہ السلام سے مشہور ہے دعا عرفے کے لیے، یہ دعائیں پڑھنا چاہیے۔ اور مستحب ہے کہ انسان کل روزہ رکھے، کل روزہ رکھے۔ آج کل زندگیاں کتنی ہو رہی ہیں، عام طور سے 70-80، کوئی خوش نصیب سمجھو جو 90 کو پار کر جائے، 90 برس کسی کی ہو جاتی ہے۔ عزیزوں، اس معصوم نے، جس معصوم کے کہنے سے درخت اپنی جگہ سے چلا جائے، آفتاب و مافتاب قدموں پر سجدہ کرنے لگے، کائنات کی کوئی شے، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو حکم امام کا منکر ہو جائے، جو امام کی عظمت کو نہ سمجھ سکے۔ ابھی امام باقر علیہ السلام کی شہادت گزری ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم حج کے لیے جا رہے تھے، ہمارے ساتھ، ہم امام کے ساتھ تھے، امام بھی حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک کبوتر آیا اور آنے کے بعد امام کی محمل پر اس نے اپنے اس طرح سے سجدہ کو رکھا جیسے یہ سجدہ کر رہا ہے، اپنی زبان میں گویا امام کے محمل کو بوسہ دے رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس نے پھر کچھ آواز نکالی، میں نے چاہا کہ اس کبوتر کو پکڑ لوں۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا اے ہمارے دوست، یہ ہمارے پاس پناہ لے کر کے کبوتر آیا ہے اور یہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں برابر انڈے دیتا ہوں، لیکن میرے انڈے ایک سانپ ہے، ایک مار ہے جو ہمیشہ میرے انڈوں کو کھا جاتا ہے اور میرے بچے نہیں ہو پاتے۔ مولا
مجھے اس سانپ سے پناہ دیجئے، میں نے ہر جگہ گیا، کہیں مجھے اس کوئی ٹھکانہ نہیں ملا، میں نے پھر آخر میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مولا آپ ہی کی قدرت ہے جو اس سانپ سے مجھے بچا سکتی ہے۔ جیسے ہی مولا کے صحابی نے یہ سنا، سننے کے بعد مولا کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ دیا اور کہتا ہے مولا میں تو سمجھ رہا تھا یہ کبوتر یوں ہی چلا آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں پہچانا کہ تمہارا امام کائنات کا امام ہوتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد۔ وہ اتنا صادق امام، وہ اتنا کریم امام فرما رہا ہے، فرماتا ہے جو آج کی رات یعنی شب عرفہ، عرفہ صرف ایک عرفہ ہے، کوئی دو عرفے نہیں ہیں، اگر کوئی دو عرفوں کا قائل ہے تو وہ بدعت کر رہا ہے، صرف یہ کل والا عرفہ ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کو ہمیں بہت اہمیت دینی چاہیے۔ وہ امام فرما رہا ہے کہ جس نے آج شب عرفہ، اعمال شب عرفہ کو انجام دیا، گویا اس نے 170 برس عبادت کی، 170 برس عبادت کی۔ انسان کی عمر نہیں ہو رہی 60 برس 70 برس، اس میں بھی پتہ نہیں وہ زندگی معصیت کی گزرے یا عبادت کی گزرے، لیکن جو شب عرفہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے تو اللہ اسے 170 برس کی زندگی کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ یہ ہے عرفہ، 2 رکعت نماز عرفہ بھی ہے، اور دعائے عرفہ جو پڑھنی چاہیے وہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ 2 رکعت نماز ہے سمپل سی، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہے اعمال عرفہ، ان اعمال عرفہ کو انجام دیا۔ عزیزو، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ہر چیز کا ایک راستہ ہے، بغیر راستے کے، بغیر آپ روزانہ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اگر ہم روزانہ ایک مجلس پڑھنے لگیں تو بتائیے آپ کیا کہیے گا؟ مولانا بس ہو گئی، 1 بار 2 بار 3 بار سن لیں گے، 4 بار، اب جب 5ویں بار وہی، بھائی مولانا ٹھیک ہے رہنے دیجیے، پھر مجلس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ لیکن سورہ الحمد نماز میں آپ 1 بار نہیں، ہر نماز میں کم سے کم 2 بار پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس میں ہر چیز کا راستہ ہوتا ہے، ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے۔ صراط الذین انعمت، ہمیں اس راستے پر چلا، اہدنا الصراط، ہمیں اس راستے پر چلا، اس راستے پر باقی رکھ۔ لیکن یہ باقی رکھ ترجمہ یہی ہے، مگر ہر کسی کو یہ ترجمہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ ترجمہ وہی کرے گا جس نے صراط حق کو پا بھی لیا ہو اور صراط حق پر چل بھی رہا ہو۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، ہم نے صراط حق تو پا لیا لیکن صراط حق پر ہم چل نہیں رہے ہیں، تو یقین جانیے کیا مجھے یہ حق ہے کہ راستے پر باقی رکھ؟ ادھر سے آواز آئے گی او جھوٹے، ادھر سے آواز آئے گی او جھوٹے، تیرا جھوٹ کہیں اور چلے گا، ہم تو وہ ہیں جو دلوں کے اندر رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو ہر چیز کا ایک طریقہ اور راستہ ہے، اسی لیے نماز میں ہم بار اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں مستقیم اور سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ ہر شخص اپنے لحاظ سے تفسیر کر رہا، سیدھا راستہ سیدھا راستہ۔
کون سا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ کعبے کا راستہ، قرآن کا راستہ، اسلام کا راستہ، رسول اللہ کا راستہ؟ کون سا راستہ؟ رسول اللہ درمیان میں جب تک ہیں، رسول اللہ کا راستہ، قرآن اکیلا، یہ لفظی قرآن اکیلا صراط مستقیم نہیں بن سکتا۔ قرآن واقعی لوح محفوظ پر وہ صراط مستقیم ہے، لیکن یہ مکتوب قرآن اپنے اکیلا اور صرف واحد کعبہ اس کی بہترین مثال کل یہ ہے، کل کی مثال بہترین مثال ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان کعبے آئے ہیں، کس لیے؟ پاک و پاکیزہ ہونے کے لیے۔ کس لیے؟ گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ کس لیے؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، ساری دنیا سے۔ اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن حسین جن وقت کا امام جس پر حج واجب ہے، وہ حج واجب کو عمرے میں بدل کر کے کعبے سے جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مسلمان وہیں طواف کر رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں، تو کعبے نے ہدایت دے دی۔ کعبہ ظاہری کعبہ رہ گیا، روح کعبہ حسین کے ساتھ حرکت کر گئی۔ روح کعبہ حسین کے ساتھ حرکت کر گئی، اور امام حسین علیہ السلام جب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے میں، مکے میں جب وادی تھا اس میں کچھ نہیں تھا، اپنے بچوں کو چھوڑا، چھوڑنے کے بعد آخر جناب ابراہیم دل رکھتے ہیں، خالی بچے بیوی کو اکیلا چھوڑ کر بیابان میں جا رہے ہیں۔ ایک باب ہے جو حضرات حج پر تشریف لے گئے ہیں وہ جانتے ہیں، باب تنعیم، باب تنعیم۔ وہاں پر جا کر کے جناب ابراہیم مڑے، اور مڑنے کے بعد اللہ کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ، میں نے اپنے بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے کہ جہاں پر نہ رہنے والے ہیں نہ کوئی چیز، اکیلے بیابان میں چھوڑ رہا ہوں۔ اے اللہ، تو ہی ان کا رکھنے والا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی جب آپ نے مکے سے سفر کیا تو پھر اسی راستے سے سفر کیا کہ جس راستے سے حضرت ابراہیم نے سفر کیا۔ گویا دنیا کو بتا رہے ہیں، اے دنیا والو، یہ حسین کا راستہ وہی راستہ ہے جو جناب ابراہیم کا راستہ تھا۔ اور حسین بھی، اب حسین یہاں پر قربانیاں نہیں دیں گے، حسین دوسری جگہ کربلا میں قربانیاں دیں گے۔ عزیز و حسین بڑھے، ادھر ملائکہ امام حسین کی خدمت میں آئے، جوک در جوک روایات کے جملے ہیں کہ امام حسین کی خدمت میں آئے، یا حسین کہاں جا رہے ہو؟ مولا نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، میرا رب سے وعدہ ہے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں کہ میں ایک بقعہ کے نیچے شہید کیا جاؤں گا اور وہاں پر ملو گے۔ پھر ملائکہ کہتے ہیں، اے حسین، تمہیں اپنے دشمن سے کوئی خوف؟ حسین، ہمیں فخر ہوگا اگر تم اپنی مدد کے لیے ہمیں بلا لو۔ جوک در جوک ملائکہ آ رہے ہیں اور امام حسین کی نصرت کا اعلان کر رہے ہیں۔
حسین تم ٹھہر جاؤ، ہم تمہارے دشمنوں کو نابود کرتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ حسین کا شہید ہو جانا ضروری ہے، اور حسین کا دشمنوں سے کوئی خوف نہیں ہے، اور حسین کے اوپر کوئی تسلط نہیں ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ اگر حسین نہ چاہے تو یہ ساری دنیا کے جلاد نما مل کر کے بھی حسین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب آتش نمرود جناب ابراہیم کا نہ بگاڑ سکی تو فخر ابراہیم کا کیا بگاڑے گی؟ تو لہذا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جانا ضروری ہے۔ یہاں سے سمجھیں امام حسین علیہ السلام کوئی مغلوب نہیں تھے، امام حسین قدرت رکھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو تو کوئی درک ہی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ گہوارے میں پلنے والا بچہ اگر وہ اشارہ کر دیتا تو یہ سارے نہیں وہیں پر خاکستر ہو جاتے اور اپنی جگہ سے قدم نہیں بڑھا سکتے تھے اگر مشیت خانوادہ حسین نہ ہوتی۔ لیکن حسین کے خاندان کے فرد کی مشیت وہ تھی جو مشیت خداوند تھی، جو مشیت خداوند تھی۔ اس ہدف کو لے کر کے یہ خانوادہ آگے بڑھا اور انسانیت کو وہ پیام دیتا چلا گیا۔ اگر حسین کی قربانی کربلا میں نہ ہوتی عزیزو تو آج یہ فرق جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے وہ فرق کائنات کے سامنے نہیں آتا۔ دنیا نے، امت مسلمہ نے خلیفہ کہا، خلیفہ خدا، خلیفہ رسول خدا، کب تک؟ امام حسین سے پہلے والوں تک۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں شہادت دے دی تو پھر کسی کو یہ جرأت حاصل نہیں ہوئی کہ کسی کو خلیفہ رسول کہہ دے، اور پھر اس کے بعد کسی کو یہ جرأت بھی نہیں ہوئی کہ وہ بیعت لے لے۔ بیعت کسی میں طاقت نہیں ہوئی کہ وہ بیعت لے لے، اور پھر اس کے بعد اقتدار حسین رہا۔ دنیا میں سلطنتیں مٹ گئیں لیکن حسین اپنی اسی حقانیت کے ساتھ باقی رہا، اور آج بھی حسین اپنی اسی حقانیت کے ساتھ باقی ہے۔ قافلے جا رہے ہیں، مختلف قافلے، یہ بڑے اہم دن ہیں عزیزو۔ ان قافلوں میں، آج کے قافلوں میں سب سے اہم قافلہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ہے، جو کہاں کے لیے روانہ ہے؟ کربلا کے لیے روانہ۔ عزیزو، جس گھڑی امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے، اب مکے سے پھر سفر کر رہے ہیں، ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے ماں جائے سے پوچھا، اے بھیا حسین، کیا یہ حرم خدا نہیں ہے؟ اے بھیا حسین، کیا یہاں پر کشت و کشتار منع نہیں ہے؟ اے بھیا حسین، کیا یہ امن گاہ نہیں ہے؟ اے بھیا حسین، کیا ہمیں یہاں سے بھی سفر کرنا پڑے گا؟ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی دکھیاری ماں جائی کی طرف دیکھا، فرمایا بہن، مشیت خداوند یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے بھی سفر کر
کرنا ہے۔ اے بہن میں نہیں چاہتا کہ یا اللہ کا گھر میرے خون میں سن جائے۔ اے بہن مجھے یہاں سے چلنا ہوگا۔ بہن بیویوں کو تیار کیجئے۔ الغرض جناب زینب ایک ایک بیوی کو حکم دے رہی ہے، فرما رہی ہے اے بیویوں اب یہاں سے چلو۔ بیویوں نے کہا ہوگا سب تو حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم حج چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ پھر وہی منظر جو مولا حسین مدینے سے چلے تھے، لیکن اب ذرا بدلا ہوا معاملہ ہے، اب شخصیتیں بدلی ہوئی ہیں۔ وہ یاد آیا نا جو جناب علی اصغر علیہ السلام مدینے سے جناب صغرا کی گود سے کسی کی گود میں نہیں آتے تھے، اب جناب علی اصغر اپنی مادر جناب رباب کے پاس ہے۔ اب جناب علی اصغر کسی کے پاس بھی جانے کو تیار نہیں ہے۔ پھر ایک مرتبہ مولا حسین آئے، فرمایا بیٹا علی اصغر اب یہاں سے بھی سفر کرنا ہے۔ بچے نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھا دی۔ مولا علی اصغر بھی مولا حسین کے پاس آئے، قافلہ تیار ہو گیا، حاجیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، استغفار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حسین جا رہے ہیں۔ باب التنعیم پر پہنچ کر حسین نے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا اے اللہ رضم بقضائے ہی، میں تیری رضا کی خاطر ہاتھ چھوڑ کر کے کربلا جا رہا ہوں۔ اب یہ قافلہ چلا عزیزو، یہ قافلہ چلا ہے، قافلہ چلا، پانی موجود ہے، یہ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک موقع آیا ہے کہ اب قافلہ کربلا سے نزدیک ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی یہ قافلہ کربلا سے نزدیک ہونے والا ہے، ایک مرتبہ ایک لشکر آتا دکھائی دیا، دھول اڑتی دکھائی دی، بچے سہم گئے، بالی سکینہ سہم گئی۔ عزیز و مقتل لکھتا ہے غازی عباس کو پتہ چلا کہ سکینہ سہم رہی ہے، سکینہ ڈر رہی ہے، شیر کو جلال آیا۔ ایک مرتبہ پہلے بھتیجی کے پاس گئے، فرمایا سکینہ میں نے سنا ہے کہ سکینہ پر خوف ہے، اے سکینہ تیرا چچا عباس زندہ، تیرا چچا عباس زندہ ہے۔ غازی نے ادھر بھتیجی کو سنبھالا، ادھر لشکر کی طرف آواز دی، فرمایا اے لشکر والو ٹھہر جاؤ، علی کا لال عباس کہہ رہا ہے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنے پائے۔ شیر خدا کی آواز میدان میں گونجی، چبڑتا ہوا لشکر رکا۔ غازی عباس پھر اپنی بھتیجی سکینہ کے پاس آئے، فرمایا سکینہ کیا تجھے اب بھی خوف طاری ہے؟ اے سکینہ کدھر سے آوازیں آ رہی تھی؟ اے سکینہ ذرا مجھے بتا کدھر سے لشکر آ رہا تھا؟ ایک مرتبہ بالی سکینہ دیکھتی ہے اب تو کوئی آثار نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے
میں سے کوئی آتا نہیں ہے۔ فرماتی ہے اے چچا کچھ دیر پہلے تو احساس ہوا تھا لیکن اب مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا اے غازی عباس عاشور کے بعد جب سکینہ اسیر ہو گئی، سکینہ پر تماچے لگنے لگے، اس وقت سکینہ پکار رہی ہے چچا عباس میرے تازیانے لگ رہے، مجھے بچاؤ۔ الا لعنت اللہ الظالمین۔